فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا عمر نے تلوار اٹھا لی، جو شخص کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن مار دوں. اتنے میں سیدنا ابوبکر آئے، سیدھا چلے گئے حجرہ عائشہ میں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی میت کو جا کے بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آنی تھی، اب آپ آخرت کی زندگی میں جا چکے ہیں. باہر نکلے تو سیدنا عمر اسی طرح کھڑے ہیں. سیدنا ابوبکر نے بجائے کہ حضرت عمر کو سمجھاتے ممبر کی طرف گئے. ان کو پتا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کو اس طرح ٹیکل کرنا ہے. پھر ابوبکر تو ابوبکر ہے نا. انہوں نے کہا لوگوں میری طرف متوجہ ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی رسپیکٹ لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی. پہلے وہ جھمگھٹا حضرت عمر کے نزدیک لگا ہوا تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے. سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے پہلا جملہ ہی بولا جس پہ سیدھی 295 سی لگتی ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد علیہ السلام کو موت آ چکی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے. یہ پڑھنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی اپنی بات کی دلیل میں، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. یہ صحابہ کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کرنا، آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے شعر و شاعری کرنا. پھر انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، اگر یہ ان کو موت آ جائے یا یہ قتل ہو جائیں یا انڈیا پاکستان میں شہید ہو جائیں، کیونکہ وہ ترجمہ وہ قتل کا نہیں قتل کرنے دیتا، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر اگلی آیت پڑھی سورہ الزمر سے، یہ تو سورہ آل عمران 144 تھی، سورہ الزمر آیت نمبر 30 پڑھی انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو. پھر قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہاں تم اللہ کے حضور جھگڑو گے. یہ دو آیات پڑھی اور آپ علیہ السلام کی وفات کی اناؤنسمنٹ کرتے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے اوپر اس کی کمزوریاں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں یا اس کی خوبیاں؟ یہی ٹرینڈ ہے نا دنیا میں. اور دنیا کا ہسٹری کا سب سے کامیاب ترین شخص، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ، وہ فوت ہو رہا ہے اور اس کا سب سے لاڈلا صحابی اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا. دکھائیں کہاں خطبے میں فضائل بیان ہوئے میں؟ ساری وہ باتیں جن کو آپ نیگیٹو باتیں سمجھتے ہیں. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور قرآن میں آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو سارے پڑھو درود. یہ ہونا چاہیے تھا نا. یہ کہتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نبی دیاں خامیاں لب دینے. اور ظالموں، کیا قرآن میں کوئی نبی کی خامی ہے؟ یہ جملہ بولنے والا خود گستاخ رسول ہے. قرآن میں نبی کی خامی کہاں آ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بتایا جاتا ہے جس کو آپ خامی سمجھتے ہو. آپ اللہ کے قرآن کو اگر آپ خامی سمجھتے ہو تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کے فضائل بیان نہیں ہو رہے بلکہ بالکل 180 ڈگری بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایسی تھیوریٹیکل بات ہو رہی ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں. صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کی عبادت کون کرتا تھا؟ یا دو پارٹیاں تھیں، ایک کہہ رہے تھے ہم نبی کو پوچھتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں خدا کو. پھر تو بات بنتی تھی. ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. شرک سٹارٹ ہی نہیں ہوا. آج تو تھوک کے حساب سے ہے تو لوگ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے. جب شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت نہیں کسی نے ان کو مات دی کہ حضرت کون شرک کرتا ہے؟ محمد کی عبادت کون کر رہا ہے؟ یہ کیوں آپ باتیں بول رہے ہیں، فرضی جملے بول رہے ہیں؟ آپ پہ 295 سی لگواؤں گا میں. کسی نے نہیں کہا. فرضی جملہ نا کہ جو محمد کی بات کرتا تھا جان لے محمد مر چکے ہیں.
یا انڈیا پاکستان میں ترجمہ محمد علیہ السلام وصال شریف فرما گئے، کیونکہ وہاں تو ہے نا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، تو کھڑے ہو کہنا چاہیے یار تمہیں ایڈی بھی سمجھ نہیں، کون کرتا ہے عبادت، کولو کہاڑیاں کرا رہے ہیں۔ لیکن انسانیت نے ایک بہت بڑا رزق لیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ایک بہت برگزیدہ ہستی گزری ہے، آج دنیا میں سب سے بڑا شرک اس کے نام پہ ہے، کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ نے اتنی سخت تعلیمات نہ صحابہ کو دی ہوتی۔ ظاہر ہے جن صحابہ کے سامنے تھا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ایک شخص ہم میں آتا تھا اور ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ہم اسے سب سے بڑھ کے محبوب سمجھتے تھے اپنے لیے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو برا مناتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ حدیث تھی جامعہ ترمذی کی، جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں یا اس کے سامنے کھڑے رہیں اس کے احترام میں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں۔ تو جس نبی نے یہ تعلیمات دی ہوں، وہاں پھر یہ اب مولویوں کے آنے کے اوپر نعرے مارنا، آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، کسی شخص کا ایمان چیک کرنا ہے نا، یہ جب مسجدوں میں مولوی یہ پیر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سب سے آگے بیٹھے اور ان کے استقبال میں کھڑے نہ ہو، پتہ چل جائے گا، اس کے ماتھے میں بال آ جائے گا، اس کے مریدین کیا آ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، اور اگر وہ کہہ رہے کھڑا کیوں نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خواہش ہے، تو بس گیا دوزخ میں۔